بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حافظ شیخ عماد احمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک انفو۔ یار الہا، میرے آقا اور میرے محبوب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ مرکہ فرما کر ارشاد فرمایا ہے کہ میں ان کی امت کی دعائے مغفرت کے لیے تیری درگاہ اقدس میں دعا کروں، لہٰذا میں یہ مرکہ نہ پہنوں گا جب تک کہ تو تمام امت محمدیہ کو نہ بخش دے گا۔ یا الہ العالمین، تیرے مقدس رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے تو اپنا اپنا کام پورا کر دیا، اب صرف تیرا کام باقی ہے کہ تو میری دعا قبول کر اور امت مسلمہ کو بخش دے۔ حاطف نے آواز دی کہ تیری دعا کے مطابق امت مسلمہ کا کچھ حصہ بخش دیا گیا۔ عرض کیا، یا الہی، میں تو تیرے محبوب کی سب امت کی مغفرت کا طالب ہوں۔ ندائے غیب ہوئی کہ ایک اور حصے کو بخش دیا۔ عرض کیا، نہیں، میں اس وقت تک مرکہ رسول نہ پہنوں گا جب تک تمام امت کو نہ بخش دے گا۔ القا ہوا کہ ایک اور حصہ بخش دیا گیا، اب اپنے محبوب کا مرکہ پہن لے۔ عہد و معبود میں التجا و بخشش کے یہی راز و نیاز ہو رہے تھے کہ اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تاخیر کا سبب معلوم کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو تشریف لائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی آہٹ پا کر سجدہ سے سر اٹھاتے ہوئے کہا، اس موقع پر کیوں آئے؟ یعنی آپ نے افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ اگر کچھ دیر اور صبر کرتے تو میں جب تک دریائے مغفرت الہی سے سیراب نہ ہو جاتا اپنا سر سجدہ سے نہ اٹھاتا، یعنی جب تک تمام امت محمدیہ کو ارحم الراحمین سے نہ بخشوا لیتا، مرکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پہنتا۔ معزز ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان جلالت اور حالت استغنا دیکھ کر رقت طاری ہو گئی۔ کبھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بظاہر خستہ و خراب حالت کو دیکھتے اور کبھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس قدر پاکیزہ روحانی حالت ملاحظہ فرماتے۔ جب اونٹ کے بالوں کے کہنا اور بوسیدہ کمبل پر نگاہ ڈالتے تو اسی کمبل کے نیچے بے حد ہزار عالم کے انوار پاتے۔ یہ دیکھ کر اپنی خلافت سے دل برداشتہ ہو گئے اور بے اختیار آپ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے نکل ہی گیا، ہے کوئی ایسا کہ ایک سوکھی روٹی کے عوض یہ عہدہ خلافت مجھ سے خرید لے؟ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو بے عقل ہوگا وہی لے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسے بیچتے ہیں، اپنے سر سے اس بوجھ کو پھینک دیں، جو چاہے گا خود لے لے گا۔ اس میں خرید و فروخت کا کیا کام ہے؟ معزز ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ان کی ایک ایک علامت بتا دی تھی، اور ان دونوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو حکم ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
ملاقات ہو تو ان کو میرا سلام کہنا اور اپنے لیے دعائے مغفرت اور امت کے لیے بخشش کی دعا کرانا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تک باروایت دیگر 20 سال تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار اور جستجو کرتے رہے۔ دائرہ معارف اسلامی کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں 17 ہجری کے بعد باروایت دیگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخری سال 23 ہجری سے پہلے حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام پہنچایا اور ان سے امت کے لیے بخشش کی دعا کرائی اور فارغ ہو کر فرمایا، اپنی جیب یا بیت المال کے عطیہ سے کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ 2 پھٹے پرانے کپڑے میرے پاس ہیں، میری دونوں پاپوشیں یعنی جوتیاں گاڑ دی گئی ہیں، 4 درہم میرے پاس ہیں، جب یہ اثاثہ ختم ہو جائے گا تو عطیہ قبول کر لوں گا۔ بحوالہ مظاہر حق جدید روایت از ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولانا شاہ معین احمد ندوی نے سیر الصحابہ باب تابعین جلد 13 کے صفحہ نمبر 57 پر لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فنا کے اس درجہ پر تھے جہاں شہرت نمونہ اور اہل دنیا سے اختلاط کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اس لیے شہرت اور ناموری سے بھاگتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خستہ حالی کے پیش نظر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب چاہا کہ والی کوفہ کے نام خط لکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کرا کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت کر دیں، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منظور نہ کیا اور جواب دیا، میں زمرہ عوام میں رہنا پسند کرتا ہوں۔ یہی الفاظ مسلم شریف میں ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 10 سال تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش و جستجو نہ کی۔ پھر 1 سال حج کے دوران اہل یمن کو پکارا کہ تم میں جو قبیلہ مراد سے تعلق رکھتے ہوں کھڑے ہو جائیں۔ جب وہ لوگ کھڑے ہو گئے تو پوچھا، کیا تم میں سے کوئی شخص اویس نام کا ہے؟ ان میں سے ایک شخص بولا کہ اے امیر المومنین، ہمیں نہیں معلوم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس اویس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ ہاں، میرا ایک بھتیجا ہے جس کو لوگ اویس کہہ کر پکارتے ہیں، اور وہ اس درجہ کا پست اور بے حیثیت انسان ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی کو اس سے کیا سروکار ہو سکتا ہے؟ تو معزز ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا وہ حدود حرم میں موجود ہے؟ اس نے کہا، میدان عرفات سے متعلق عراق کی جاڑیوں میں لوگوں کے اونٹ چرا رہا ہے۔ گویا حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حیثیت اور شخصیت چھپانے کے لیے لوگوں کے اونٹ چرا رہے تھے تاکہ ان کو ایک چرواہے سے زیادہ اہمیت نہ دی جائے۔ مظاہر حق جدید سمسا بن معاویہ کی روایت ہے کہ اہل کوفہ کا جب بھی کوئی قافلہ آتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتے، تم میں سے کوئی اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟ اہل قافلہ جواب دیتا، ہم میں کوئی اس نام کے شخص کو نہیں جانتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان دنوں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی ایک مسجد میں پڑے رہتے تھے، وہاں سے نہ نکلتے تھے اور نہ کسی سے کچھ تعارف رکھتے تھے۔ ان کا ایک چچا زاد بھائی تھا جو ان کو ستایا کرتا تھا۔ اتفاقاً اہل کوفہ کے قافلہ میں وہ بھی تھا۔
اس کی ملاقات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال دریافت کیا۔ وہ بولا، اے امیر المومنین، اویس اس درجے کا آدمی نہیں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں پوچھیں اور اس کا تعارف حاصل کریں۔ وہ تو نہایت کمتر اور بے حیثیت آدمی ہے، اگرچہ وہ میرا چچا زاد ہے۔